وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تیرا رب تجھے خوش کر دے گا جہاں کہ تو بالکل راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ، بہت جلد، یؤتیکا یعنی اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ تجھے عطا فرمائے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اچھا، یہ سبحان اللہ کتنی زبردست آیت ہے کہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، میننگ دیٹ یو ول ہیو اے ہیپی اینڈنگ. تیری اینڈنگ ہیپی ہوگی، یو ول ہیو اے ہیپی اینڈنگ. مجھے اور آپ کو اگر یقین ہو جائے کہ ہماری ہیپی اینڈنگ ہوگی لائف کی، بشارت نہیں ہے؟ کتنی بڑی بشارت ہے. مطلب میری جو لائف سٹوری ہے، اگر میری لائف کو ایک کتاب کی شکل دی جائے اور مجھے کوئی پہلے سے بتا دے، جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں نا جنہوں نے کتاب پڑھی ہوتی ہے اور ان کو بڑا شوق ہوتا ہے جلدی سے اس کے سپوائلرز بتانے کا، تو بتاتے ہیں اچھا اینڈ میں وہ مر جاتا ہے. یعنی کبھی کبھار نا بچے اپنے جذبات میں بتا دیتے ہیں کہ اچھا اینڈ میں نا وہ بات پہ مر جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار میں نے کتاب پڑھنی تھی، آپ نے پہلے ہی بتا دیا. یا کوئی فلم ہوتی ہے، کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، پہلے ہی اس کی اینڈنگ بتا دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارا اینڈنگ میں نا ہیپیلی ایور آفٹر ہوگا، کتنے ہم ریلیکس ہو جائیں گے، کتنے ہم کہیں گے بھائی اب دنیا کی جو مصیبت آ رہی ہے میں سہ لوں گا کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرا اینڈ اچھا ہوگا، اینڈ اچھا ہوگا. ان دی اینڈ آئی ول بیکم دی ونر، آئی ول ون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا اور تو راضی ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو انسان کبھی کنٹینٹ ہوتا نہیں ہے، دنیا میں تو انسان کبھی راضی ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو نا آخرت میں راضی کر دے گا. دنیا میں تو وہی بات ہے کہ آپ ایک آدم کا بیٹا جو ہے وہ ایک سونے کا پہاڑ اس کو دو، وہ دوسرا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ بندہ راضی ہو جائے گا. اور ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمام انبیاء جو ہے نا ان کو دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک دعا دی گئی جو ان کی جو ہے نا قبول کر دی گئی. یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کو دعا دی گئی جو کہ دنیا میں ان کی پوری ہو گئی. تو ایک دعا ایسی مانگو جو کہ پوری ہو جائے. کہتے ہیں میں نے اپنی دعا جو ہے نا وہ آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے، وہاں میں اللہ سے مانگوں گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا احساس تھا، کتنا خیال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملے نہیں لیکن ہمارے بارے میں کتنے کنسرن تھے. آپ سوچ سکتے ہیں، دعا دنیا میں نہیں مانگی، کہا نہیں میں آخرت کے لیے بچا کے رکھوں گا کہ جو میرے فالوورز ہیں نا ان کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیں یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے نا یہ اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک آپ سمجھ لیں کہ کورٹ ہے، ایک جج ہے، ایک لائر ہے اور ایک جوری ہے. تو ایک عدالت ہے جو کہ قیامت کے دن ہے، ایک اس میں جج ہے جو فیصلہ کرے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اس میں وکیل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جوری ہوتی ہے. تو خود سے وکیل بھی کچھ نہیں کر سکتا، خود سے جوری بھی کچھ نہیں کر سکتی، ایونچولی فیصلہ جج نے سنانا ہوتا ہے. تو شفاعت کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہی کی، یعنی اللہ تعالیٰ، ہم نے سورہ نبا میں بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ انہی کو بولنے کی اجازت دے گا جن کو اللہ چاہے گا کہ ہاں اب تو بول. اور سفارش بھی اسی کی ہوگی جو سچ ہوگی. جھوٹی سفارش نہیں ہو سکتی کسی کی کہ ایک بندہ انتہائی 2 نمبر آدمی تھا، اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ جی جہنم سے نکال کے اس کو فلان لے جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی سفارش نہیں کر پائیں گے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں نا، لیکن وہ کیا تھے، وہ شرک کرتے تھے، بت بناتے تھے، بیچتے تھے، تو وہ نہیں کر سکیں گے اس بارے میں. بالکل صحیح حدیث میں آتا ہے. سو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ او فاطمہ، میرے سے جو مانگنا ہے دنیا میں وہ مانگ لو، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا. یعنی یہ چیز ہے کہ جو بھی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اون پہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی نیک شخص ہے تو جی وہ ہمیں پار لگا دے گا. نہیں، ہر بندہ اپنا جواب دے ہوگا، ہر بندہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے کیے کا خود جواب دے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا آخر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے. یہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی دی فتح مکہ نے. دوسرا یہ بشارت کہ دین جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا، جو آپ کو مشن دیا گیا تھا وہ اکمپلش ہوگا. دین جو ہے وہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامیابی عطا فرمائی جائے گی آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا. انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا. اور
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر بلند کر دے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے گی جو یہاں پہ ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے گا اور کبھی آپ سے یہ واپس نہیں لے گا. یعنی عطا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز واپس نہیں ہوگی. جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 30 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا، یعنی میری قوم جو ہے اس نے کیا کیا، ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. ہمیں لرز جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمارے فیور میں شفاعت کریں گے نا. ایک تو وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے تھے، نبی کے فالوورز تھے، نبی کے امتی تھے، دین پر چلنے والے تھے، ان کی شفاعت کریں گے. جو بھی ان سے چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان کے خلاف کہ یا اللہ یہ جو میرے لوگ تھے، میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ میرے امتی نہیں ہو سکتے، انہوں نے قرآن کو تو فالو ہی نہیں کیا. اب ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کس پانی میں. آگے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اپنے کچھ فیورز گنوا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بتاؤں گا اس کو گنوانے کی وجہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فیورز گنوا رہے ہیں. الم یجد کا یتیما فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور ہم نے آپ کے لیے ایک ٹھکانہ جو نہ بنا دیا، یا آپ کے لیے ایک شیلٹر بنا دیا، یا آپ کے لیے ایک پناہ گاہ بنا دی، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کے والد کا تو انتقال جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی والدہ کی بھی بہت ہی کم عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر چچا کے پاس گئے، ان کا انتقال ہو گیا. دادا پہلے دادا کے پاس گئے، ان کا انتقال ہوا. چچا کے پاس گئے، ادھر ان کا انتقال ہوا. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے یتیمی دیکھی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یتیم تھے لیکن پھر بھی ہم نے آپ کا خیال رکھا. ہم نے آپ کی لائف میں چیزیں اس طرح سے پوزیشن کی کہ آپ کا خیال رکھا گیا. الم یجد کا یتیما فآوا، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس وقت خیال رکھا تھا، تو کیا اللہ ابھی آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا؟ آپ پہ جو بھی مشکلیں مصیبتیں آ رہی ہیں، جس نے آپ کا یوں خیال رکھا تھا، وہ کیا آج آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا؟ یعنی یہ انسان جو ہے نا، ہم بھی کبھی کبھار اپنے سپیچ میں کسی کو پرانے کام یاد دلاتے ہیں، پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا. مثلاً اگر آپ کے امی ابو ہیں نا، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا کیا میں نے تمہاری ٹیوشن کی فیسیں نہیں پے کی؟ کیا میں نے تمہارے ڈائپر چینج نہیں کیے؟ کیا میں نے تمہیں صبح اٹھ کے اسکول پک اینڈ ڈراپ نہیں دیا؟ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تو میں نے جب سارے کام کیے تو کیا میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ یہ سارے کام میں ہی کرتا رہا ہوں. یعنی اگر پہلے کرتا رہا تو اب بھی کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو یہ جب کسی کو بتایا جاتا ہے نا پچھلے چیزوں کے بارے میں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کر سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا خیال رکھا، جیسے پہلے خیال رکھا، آپ بالکل آپ کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس بات پر قادر ہے. سو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی طرف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ کا خیال رکھے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھونڈتا ہوا پایا، آپ کو تلاش کرتا ہوا پایا، آپ کو راستہ تلاش کرتے ہوئے پایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پھر اللہ نے آپ کو ہدایت کے رستے پر لگا دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے کوئی رستہ تو ملے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. آپ غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اپنے قوم کے غم کو محسوس کرتے تھے کہ جی میرے معاشرے میں بچیوں کو دفنایا جا رہا ہے، لوگ ہر قسم کا کفر اور شرک کر رہے ہیں، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، سوسائٹی میں جسٹس نہیں ہے، غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے تھے اور آپ جاتے تھے اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ہم نے دیکھ لیا جب آپ راہ کی تلاش میں تھے، اور پھر ہم نے آپ کو وہ ہدایت کا رستہ دکھا نہیں دیا تھا. آپ کو غار حرا میں بلا کر وہی آپ پر نازل نہیں کر دی تھی، آپ کو بتا نہیں دیا تھا کہ اصل فارمولا کیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے لاسٹ ہو، گمراہ ہو،
سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں. تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاتا ہوں. تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناتا ہوں. یقیناً ہم سارے کے سارے نا گمراہ ہیں, ہم سارے لاسٹ ہیں, ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے دے. لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کو چاہتا ہے, جو خود اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت, جس کی لسٹ میں ہی نہیں ہے ہدایت کا ہونا, تو اس کو کہاں ہدایت ملے گی. تو اب آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ بھی تو اس قرآن کلاس تک پہنچ ہی گئے نا, آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تک پہنچے نا. کیسے پہنچے؟ کیا ایک وقت ایسا نہیں تھا جب آپ بھی گمے ہوئے تھے, آپ بھی تلاش کر رہے تھے, آپ بھی جگہ جگہ ٹکرے مار رہے تھے, آپ بھی بھٹک رہے تھے ادھر ادھر مختلف دنیا داریوں کے اندر, دنیا کے کاموں کے اندر, اور اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں. کیا یہ شکر کرنے والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کیا اس پہ انسان کو شکر گزاری ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں کہاں اس قابل تھا کہ تو مجھے ہدایت دیتا, میں کہاں اس قابل تھا, میں تو گناہگار تھا, میں تو در در ٹکرے مارا تھا, ٹھوکریں کھا رہا تھا زمانے کی, اور کتنا بڑا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس ہدایت کے راستے پر ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس پر قائم رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا. تو آپ خود ذرا سوچئے گا, آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ ذرا سوچئے گا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے, آپ ایک قرآن کلاس تک کیسے پہنچے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خیر کا معاملہ چاہتا تھا کہ اللہ آپ کو یہاں تک لے آیا, ورنہ کئی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, جن کو توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں, سمجھ سکیں, سیکھ سکیں. توفیق ہی نہیں ہو رہی ان کو. کبھی ہوتا ہے نا انسان, توفیق کیا ہوتی ہے, یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے انسان بازار گیا, کتاب لے کے آیا, کوئی بڑی اہم کتاب تھی اس نے پڑھنی تھی, لیکن 6 مہینے سے وہ شیلف پہ پڑی ہوئی, توفیق ہی نہیں ہو رہی کتاب پڑھنے کی. توفیق ہی نہیں, لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس کو ہوتی ہے جو اس کی جستجو کرتا ہے. تو بڑے ایسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے راستے پہ لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ایک ایسی سٹیٹ میں تھے جب آپ کے پاس وحی نہیں تھی, اور پھر جب ہدایت آئی تو وہ وحی کے ذریعے آئی. اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کی ورشپ کیسے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے, اور اسی لیے پھر آپ کا غور و فکر, تدبر جو تھا اور جستجو جو تھی وہ آپ کو یہاں تک لے آئی. اور یہی فرق ہوتا ہے ایک فلاسفر میں اور ایک نبی میں, ایک رسول میں, کہ فلسفی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی یعنی عقل کے ذریعے نا ایک خاص مقام تک پہنچے, لیکن الٹیمیٹ گائیڈنس نہیں اس کو مل سکتی جب تک کہ وہ ریولیشن نہیں ہوگا. نبی جو ہے نا اس کے پاس ریویلڈ نالج آ رہا ہوتا ہے. فلاسفر جو ہے نا وہ گراؤنڈ اپ جاتا ہے, وہ بیسیکلی نا اپنے عقل شعور کو استعمال کرتے ہوئے اوپر چڑھتا ہے, کبھی کبھار بہت ہی کنی کھا جاتا ہے, کسی اور جگہ چلا جاتا ہے, پھسل جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے کبھی کبھار, اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ صحیح نتیجے پہ جو ہے نا پہنچ گیا, لیکن الٹیمیٹ ٹروتھ تک فلسفی بھی نہیں پہنچ سکتا. الٹیمیٹ ٹروتھ تک فلسفی بھی نہیں پہنچ سکتا, کہیں پہ دماغ کی بھی بریکیں لگ جاتی ہیں. دماغ آپ کا یا تو نا کہ انفینٹ ہوتا, انفینٹ تو نہیں ہے, دماغ کی بھی کہیں نہ کہیں جا کے نا بس ہو جاتی ہے, بس یار اس سے اوپر میں جا ہی نہیں سکتا. پھر وہی کا سلسلہ جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کیا بنایا, کیسے بنایا, کیوں بنایا, یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ریولیشن کے ذریعے آپ کو ہدایت ملتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ,